الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے السلام ایسے نہیں جتنے ہم آشمان مصطفیٰ بیٹھے ہیں اگر محبت سے پڑھیں گے تو یہ حال درود و سلام کی صدا سے گونج جائے گا کوئی ہچکچاہٹ نہیں کرنی ہے جھجکنا نہیں ہے محبت سے پڑھیے السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین مولا علی لاڈلا مولا حسین ہے مولا علی کا لاڈلا مولا حسین ہے ذکر حسین کیجئے یہ ذکر حسین میرے رب کو بھی بڑا پسند ہے کملی والے آقا کو بھی بڑا پسند ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے ہر ایک کی آواز آ جائے مولا علی کا لاڈلا مولا حسین ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے آواز بلند ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے یار مدن یار اونچی آواز سے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا اور مسلم کا سر بلند ہے باطل کے سامنے مسلم کا سر بلند ہے باطل کے سامنے کیونکہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہمارا حسین ہے ہر وقت ہمارے ساتھ ہمارا حسین اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ
علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ کے اندر ہدیہ محبت ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیزوں، بالخصوص بانی محفل محترم المقام الحاج چودھری قربان علی صاحب زیدہ مجدہو، پیکر اخلاص و محبت محترم المقام الحاج چودھری امتیاز حسین صاحب زیدہ مجدہو، شمع نبوت کے پروانوں، کملی والے کے غلاموں، آج کا یہ خصوصی پروگرام بالخصوص نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی روحوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سجایا گیا ہے۔ بس دعا ہے کہ خالق کائنات جس محبت کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ، جس عشق کے ساتھ ہر مہینے محترم المقام الحاج چودھری قربان علی صاحب اپنے اس گھر کے اندر ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا کی محفل سجاتے ہیں، خدا ان کی حسن نیت سے بڑھ کر انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج کا انشاءاللہ العزیز جو بیان ہوگا پہلے ذہن کے اندر بٹھا لیجئے، حضور کی اہل بیت اطہار کے اوصاف بیان کیے جائیں گے، حضور کی اہل بیت اطہار کی شان بیان کی جائے گی، انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے گا، اور پھر گھڑی کیونکہ میرے سامنے ہے اور اگر وقت نے اجازت دی تو ایک آدھ شہادت بھی بیان کی جائے گی، لیکن جتنی دیر میں گفتگو کروں آپ حضور قلب کے ساتھ سماعت کیجئے اور محبت کے ساتھ بیٹھئے۔ یہ ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا، ذکر اہل بیت کی محفل کے اندر آنے والا خالی کبھی واپس نہیں گیا ہے۔ دوستان محترم، خالق کائنات نے اپنی لارے کتاب، عظمت والی کتاب، شان والی کتاب کے اندر ذکر اہل بیت فرمایا ہے۔ توجہ، آئیں پھر رب کے قرآن سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتی ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ایسے میں ذرا زور سے بولے نا سبحان اللہ۔ رب کائنات نے فرمایا، لفظ کل لگایا، لفظ کل لگایا، فرمایا اے محبوبہ اعلان فرما دیجئے، دنیا والوں کو بتا دیجئے، ان تمام کی عطا کرنے پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا ہوں، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا ہوں، کن کے عطا کرنے پر؟ اے محبوب اپنے غلاموں کو بتا دیجئے، اگر تمہیں جان ملی ہے میرے صدقے سے ملی ہے، اور سے بولو نا، اگر تمہیں جان ملی ہے میرے صدقے سے ملی ہے، ایمان کی دولت ملی ہے میرے صدقے سے ملی ہے، قرآن ملا ہے میرے صدقے سے ملا ہے، رمضان ملا ہے میرے صدقے سے ملا ہے، ان تمام کے عطا کرنے پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور چاہتا ہوں کہ میری آل کے ساتھ، میری اہل بیت اطہار کے ساتھ مودت ضرور کرنا ہے، محبت ضرور کرنا ہے، میرے حسن سے پیار کرنا ہے، میرے حسین سے پیار کرنا ہے، میرے علی سے پیار کرنا ہے، میری بیٹی فاطمہ کی عزت و توقیر کرنی ہے، انہوں محمد سے پیار کرنا ہے، حضرت علی اکبر سے پیار کرنا ہے۔ یہ حکم کائنات کا خالق دے رہا ہے، کائنات کا مالک دے رہا ہے۔ دوستان محترم، کون آقا حسین؟ ذرا توجہ رکھیے گا، جب اس جہان کے اندر امام علی مقام کی آمد ہوتی ہے، دلوں کو ذرا تھام کر بیٹھیے، جب میرے امام اس جہان کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں، میرے امام اس دنیا کے اندر آ جاتے ہیں، لیکن آنکھ نہیں کھولی ہے، آنکھ نہیں کھولی ہے۔ بھائی صحبہ بھی بڑی حیران ہے، مولا علی بھی بڑے حیران ہے، حسین اس جہان کے اندر جلوہ گر ہو چکے ہیں، آقا کریم کی آمد کی ہے، سرکار مدینہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی جاتی ہے، ایک کملی والے آقا، اللہ نے ہمیں ایک بیٹا عطا کیا ہے۔ مولا علی عرض کرتی ہے، کملی والے اس بیٹے نے اس جہان کے اندر آج تک ابھی تک آنکھ نہیں کھولی ہے۔ سرکار مدینہ تشریف لاتے حسین کے کمرے کے اندر
جب میرے آقا کریم نے قدم رکھا حسین نے اسی وقت آنکھ کھولی. زور سے بولو نا. حسین جب جوان ہوتے ہیں، توجہ، حسین جب جوان ہوتے ہیں صحابہ نے پوچھا حسین کیا وجہ ہے؟ جب آقا آئے نہیں تھے آنکھ کھولی نہیں تھی، جب آقا نے روح انور تیرے سامنے کیا آنکھ اسی وقت کھل جاتی ہے. حسین کا جواب سنے میرا کے رہنے والوں، میرے سنی بھائیو. حسین عرض کرتے ہیں صحابہ کیا پوچھتے ہو؟ حسین کی ایک ہی خواہش تھی اگر دنیا کے اندر آنکھ کھولے مدعا کا چہرہ سامنے نظر آ رہا ہو. اللہ اکبر، قربان جائیں. یہ وہ آقا حسین ہے. باری نام کی آ جاتی ہے کہ نام کیا رکھا جائے. مائی صاحبہ فرماتی ہیں علی آپ اس شہزادے کا نام رکھے. مولا علی فرماتے ہیں میں نہیں رکھوں گا، اس شہزادے کا نام قبلی والا رکھے گا. قبلی والا رکھے گا، تاجدار مدینہ رکھیں گے. میرے آقا کریم کی بارگاہ تک بات پہنچتی ہے. سرکار ابھی خاموش ہے، توجہ، سرکار ابھی خاموش ہے. نام شہزادے کا کیا رکھے؟ فوراً جبریل سارے فرشتوں کا سردار حاضر خدمت ہو جاتا ہے. عرض کی جاتی ہے قبلی والے رب آپ کی طرف سلام بھی بھیجتا ہے، پیغام بھی بھیجتا ہے. پیغام کیا ہے؟ اے قبلی والے یہ جو شہزادہ ہے، یہ جو آپ کا لخت جگر ہے، آپ کا نواسا ہے، رب فرما رہا ہے شہزادے کا نام حسین رکھ دیجئے. آقا حسین کی دیکھیں شان کا اندازہ دیکھیں. نام کائنات کا خالق رکھ رہا ہے، نام کائنات کا مالک رکھ رہا ہے. پھر میرے آقا کریم جو ہے حسین کو اٹھا لیتے ہیں. توجہ، حسین کو اٹھا لیا جاتا ہے. یہاں چھاتی تک حسین جو ہے میرے آقا کریم کے اوپر ہے. پھر سرکار اپنی زبان مبارک جو ہے حسین کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. فرمایا حسین گھٹی کے طور پہ امام الانبیاء کی زبان چوس لی جائے. حسین زبان چوس رہے ہیں. توجہ، حسین زبان چوس رہے ہیں. میرے تاجدار مدینہ رب کی بارگاہ کے در التجا بھی کر رہے ہیں. التجا کے آئے مولا میں شہزادے سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی محبت فرماؤ. جسے سمجھ آئیے وہ بولے مولا تو بھی محبت فرما. جو ان شہزادوں سے محبت کرے میرے مولا ان سے بھی محبت فرما. پھر ماننا پڑے گا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. سب کی آواز آئے کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا. اور بے مثل ہے جہاں میں قبہ حسین کا. سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا. سلطان دو جہاں ہے. سب کی آواز آئے سلطان دو جہاں ہے نانا حسین. میرے سرکار مدینہ نے حسین کو ہاتھوں میں اٹھایا ہے. مائی صاحبہ فرماتی ہے کہ میں نے خود دیکھا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ سرکار نے اللہ کے محبوب نے ایک کان کے اندر اذان کہی، دوسرے کان کے اندر اقامت کہی ہے. اللہ اکبر، قربان جائیں. ذرا توجہ میری طرف ہوگی پھر یہ نقطہ آپ ذہن کے اندر بٹھا لیں گے. سرکار مدینہ اذان دیتی. اگر سرکار کی ساری زندگی کا مطالعہ کیا جائے، سرکار کی ساری سیرت کا مطالعہ کیا جائے، پوری زندگی مبارک کے اندر میرے سرکار مدینہ نے صرف 2 مرتبہ اذان کہی ہے. یہ تو کسی مولوی نہیں دسنا، یہ میں ہی دسنا.
سرکار نے ساری زندگی کے اندر 63 سالہ زندگی کے اندر 2 مرتبہ اذان کہی ہے، اذان کہی اور وہ بھی سفر کے اندر کہی۔ 1-2 صحابی سرکار کے ساتھ تھے، یہ کسی مولوی کو نہیں پتا ہے۔ 2 مرتبہ اذان کہی اور وہ بھی سفر کے اندر کہی ہے۔ اس کے بعد ساری زندگی سرکار نے اذان نہیں کہی۔ آپ پوچھیں گے، سوال کریں گے کیوں نہیں کہی ہے؟ جو جواب میں دوں گا وہ جواب بھی یاد رکھنا۔ میرے آقا کریم اگر اذان کہیں، توجہ، میں اگر اذان کہوں، مثال اپنی دیتا ہوں، آپ میں سے کوئی مسجد کی طرف نہ آئے، آپ گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح میرے بھائی چودھری سلیمان صاحب اذان کہیں، آپ اگر نہ آئیں آپ گناہگار ہوں گے۔ مرزا صاحب اذان کہیں، آپ اگر مسجد کے اندر نہ آئیں آپ گناہگار ہوں گے۔ رب نے فرمایا محبوبہ اذان نہیں کہنی ہے، اس لیے کہ جو تیری آواز سن کر مسجد کے اندر نہ آئے وہ گناہگار نہیں بلکہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور پھر کوئی بدبخت آکھے کہ نعوذ باللہ سرکار ساڑھے جے، ارے کب بخت تیری اذانیں سننے کے بعد لوگ دنیا جو ہے گھوم پھر رہی ہے، میرے سرکار مدینہ کی اذان سن کر اگر کوئی نہ آئے، کائنات کا خالق فرماتا ہے کہ اسے اپنے دار اسلام سے خارج کر دیا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت کی ذرا ترجمانی ہو جائے، مجدد دین و ملت کی ترجمانی ہو جائے۔ آپ نے جو نذرانہ پیش کیا کہ سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا، ایسے نہیں گونج پڑنی چاہیے۔ یہ میرے آقا کریم کا ذکر ہو رہا ہے اور سرکار مدینہ کی خاص نگاہ رحمت بھی پڑ رہی ہے۔ سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ میرے آقا کریم نے اذان کہی اور کان کس کے ہیں؟ حسین کے ہیں۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ اذان کہتے ہیں، فرمایا حسین ذرا اس اذان کی لاج رکھنا ہوگی۔ میرے آقا کریم کے کہنے کی دیر ہے، بچہ پیدا ہوتے بولتا نہیں ہے، لیکن حسین جواب دیتے ہیں، عرض کی جاتی ہے کملی والیا، اگر اذان دینے والا اللہ کا محبوب ہے تو کان بھی پھر حسین ہی کے ہے۔ کملی والیا حسین اس اذان کی لاج رکھے گا، حسین اس اذان کی لاج رکھے گا۔ ادھر گھر والے خوشیاں بنا رہے ہیں، ادھر جبریل حاضر خدمت ہو جاتے ہیں۔ عرض کی جاتی ہے کملی والیا، یہ جس شہزادے کی خوشیاں بنا رہے ہیں یہ آپ کا نواسا محرم الحرام کے اندر مہینہ بھی جبریل بتا رہا ہے، دن بھی بتا رہا ہے۔ فرمایا اسی شہزادے کو 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان کے اندر بھوکا شہید کر دیا جائے گا، پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ میرے سرکار مدینہ فرماتے ہیں، اپنی چچی حضرت ام فضل کو فرمایا جاتا ہے، چچی داد بہن اپنی ام فضل کو فرمایا جاتا ہے، اے میری بہن ام فضل، توجہ، اے میری بہن ام فضل، یہ وہ مٹی ہے، کربلا کی مٹی ہے جہاں پر میرا شہزادہ
شہید کیا جائے گا، جبریل نے مجھے اس جگہ کی مٹی بھی لا کر دی ہے، سارے گھر والے بھی افسردہ ہو جاتے ہیں، بھائی صاحبہ بھی افسردہ ہے، مولا علی بھی افسردہ ہے۔ یہاں ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، سرکار نے وہ مٹی علی کو نہیں دی ہے، بیٹی فاطمہ کو نہیں دی ہے، کسی اور صحابی کو نہیں دی ہے، چچی زاد بہن ام فضل کو دی ہے۔ میرے سرکار مدینہ کو اس بات کا بھی پتا ہے جب میرا حسین شہید کیا جائے گا اس وقت ام فضل زندہ رہے گی، اس وقت میری یہ بہن ام فضل زندہ ہوگی۔ الحاظ چودھری امتیاز حسین صاحب کی توجہ چاہوں گا تو ماننا پڑے گا نا کہ میرے آقا کریم کی نگاہ 30-40 سال بعد ہونے والے کام کو بھی دیکھ رہی ہے، پہلے ہونے والے کام کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ ماننا پڑے گا میرے آقا کریم کی شان ورا ہے، لیکن سرکار مدینہ نے ساری زندگی توجہ، سرکار مدینہ نے یہ دعا نہیں کی ہے مولا حسین کو اس امتحان سے بچا لے، جب بھی دعا کی ہے یہی دعا کی ہے مولا حسین کو اس امتحان میں کامیاب فرمانا، کامیاب فرمانا۔ توجہ توجہ، یہ وہی حسین ہے جن کا بچپنا ہے۔ میرے آقا قریب حالت نماز کے در کھڑے ہیں، توجہ، میرے آقا قریب حالت نماز کے در کھڑے ہیں، حسین میرے آقا قریب کی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں، جب سرکار مدینہ سجدے کے در جاتے ہیں حسین پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ جب میرے آقا قریب کو پتہ چلا، اس شہزادے کی شان کا اندازہ ذرا لگائیے، آقا کریم کو پتہ چلا کہ میرا نواسا میری پشت پہ سوار ہو گیا ہے، 3 تسبیحیں پڑھی۔ کتنی تسبیحیں پڑھی؟ اونچی آواز نہ بولو، کتنی؟ پھر 5 تسبیحیں پڑھی، 7 تسبیحیں پڑھی۔ میرے آقا کریم رک جاتے ہیں، بولا کیا وجہ ہے، کیا پروگرام ہے، کیا حکم ہے، رب سے ہم کلام ہے۔ بولا کیا حکم ہے، اگر سجدے سے سر اٹھاتا ہوں حسین گر جاتے ہیں، اگر سجدہ لمبا کروں کیا حکم ہے۔ توجہ، میرے سرکار مدینہ کو رب فرماتا ہے محبوبہ نماز میری ہے۔ آئے زور سے بولو سبحان اللہ۔ فرمایا محبوبہ نماز بھی میری ہے، سجدہ بھی میرے لیے ہے۔ محبوبہ اس وقت تک سر نہیں اٹھانا ہے جب تک حسین نیچے نہ آ جائے۔ رب نے فرمایا اپنی مرضی سے حسین نیچے آئے گے، سوڑیا پھر دوسرے انور سجدے سے اٹھا لینا۔ آئے ہائے ہائے، او یارو حسین کی شان کا اندازہ لگاؤ۔ نماز کس کے لیے؟ رب کے لیے۔ میرے واسطے تو نماز نہیں پڑھنی، الحاج چودھری قربان علی صاحب کے لیے نماز نہیں پڑھنی ہے، حافظ صاحب عثمان صاحب بیٹھے ان کے لیے نماز نہیں پڑھنی، نماز رب کے لیے۔ اب رب فرماتا ہے کہ محبوبہ نماز کے اندر حسین کا خیال آ گیا۔ مرزا صاحب نماز دے اندر کیونکہ جس ویلے پشت کو میری کان تے کو بندہ چڑھے گا تو میرے پتہ لگ جائے گا، تانوں پتہ لگے گا، قیمتی نقطہ ہے لیکن یاد تو سا رکھنا ہے۔ نماز کے اندر حسین کا خیال آ رہا ہے، زور سے بولو نا، نماز کے اندر حسین کا خیال آ رہا ہے لیکن نماز ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ ارے پھر بدبخت کیوں کہتا ہے نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے بدبخت دل کرتا ہے تیری زبان نکال کر کتے کے آگر ڈال دی جائے، ہم سنیوں کی وہی نماز ہوتی ہے جس نماز میں قبلی والے آقا کا خیال آ جاتا ہے۔ 72 تسبیحیں سرکار نے پڑھی۔ کتنی تسبیحیں پڑھی؟ آقا حسین اپنی مرضی نہ تھلے آئے، اپنی مرضی سے۔ میرے آقا کریم کا یہ نواسا کھیلتا کھیلتا
دوڑتا دوڑتا بھائی صاحبہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے عرض کی جاتی ہے اے ابا جان آج عجیب معاملہ ہوا ہے. آج میں دادا جان حالت نماز کے اندر کھڑے تھے, میں ان کی پشت پہ سوار ہو گیا. میرے دادا جان نے میری خاطر سجدہ لمبا کر دیا. 72 تسبیحیں میرے دادا جان نے پڑھ ڈالی ہے. بھائی صاحبہ فرماتی ہے بیٹا حسین یہ تو نے اچھا نہیں کیا ہے. دادا جان کی نماز کے اندر خلل آیا ہوگا, وہ سجدے کی حالت میں تکلیف میں رہے ہوں گے. توجہ, میرے آقا حسین نے فرمایا ابا جان اگرچہ میں چھوٹا ہوں لیکن نماز کی کیفیت کو بھی جانتا ہوں, سجدے کی حقیقت کو بھی جانتا ہوں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, جس محبت دے نال تسی آئے اس محبت دے نال نعرہ نہیں لگا. مرزا صاحب نعرہ لگان کے کوئی نعرہ رسالت تے دوئے ہاتھ چک کر کے یا رسول اللہ دی صدا آ جائے. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. اور یہی میرا مشن ہے, خدا کی قسم کریا کریا بستی بستی یہی مشن ہے. اگر پیار کرنا ہے تو کملی والے کی ذات سے پیار کیا جائے, کسی دنیا دار سے پیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کملی والے سے پیار کرو. جب سرکار سے پیار کرو گے خدا کی قسم دنیا تم سے پیار کرے گی. پھر کوئی بندہ پیار چکڑ سکتے تے کسی دی عزت وچ کوئی حرف نہیں آ سکتا, کیونکہ وہ دے پیچھے کملی والے دا ہاتھ ہوتا ہے. اللہ اکبر, قربان جائے. میرے آقا کریم کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے حسین بھائی صاحبہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. بھائی صاحبہ کا جواب سنتے ہی حسین نے کہا اے ابا جان اگرچہ میں آج چھوٹا ہوں لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے جب یزید جیسا فاسق و فاجر میرے دادا جان کی حکومت کو, میرے دادا جان کے دین کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا, یزید کے تخت حکومت پر بیٹھے گا, میرے دادا جان کے دین کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا, انہیں پامال کرنے کی کوشش کرے گا. یہ حسین اپنا 6 ماہ کا علی اصغر بھی دے دے گا, اپنے جوان علی اکبر کی جوانی بھی لٹا دے گا, قاسم کی جوانی بھی لٹا دے گا, اور محمد کو بھی شہید کرا دے گا, خود بھی شہید ہو جائے گا, 72 تن کربلا میں شہید کرا دے گا, لیکن دادا جان کے دین پر حرف نہیں آنے دے گا. اور فرمایا ابا جان حسین کربلا کے میدان میں ایسا سجدہ کرے گا, ایسا, سارے بولو نا, ایسا سجدہ کرے گا کہ قیامت تک پھر اس کی مثال نہیں ملے گی. اللہ اکبر. کسی شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا اور شاعر کہنے لگا اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اچھا ایک میں نقطہ تانوں ذرا سمجھاواں جے تسی سمجھ جاؤ. تواڈے کوئی بچے دا ذکر کرے, دوترے دا ذکر کرے, پتر پتریے دا ذکر کرے, تسی خوش ہو جاؤ گے. آج اس محفل سرکار دے دوترے دا ذکر کیتا جا رہا ہے, جنہوں سرکار نے اپنا بیٹا کیا ہے, جی دی خاطر سرکار نے اپنا بچہ ابراہیم قربان کیتا ہے. خدا دی قسم کوئی اکھ والا بیٹھی ہے کہ وہ ویکھ سکتا ہے کہ سرکار سبز گنبد دے اندر خوش ہو رہے ہیں کہ اج میرے دی سرزمین تے میرے امتی میرے حسین دا ذکر کر رہے ہیں. تے پھر کوئی زبان خاموش نہ رہے, سارے بولو اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. سجدے پاروں نے بھی کیے مگر اس کا نیا انداز ہے, اس نے تو وہ سجدہ کیا جس پہ خود خدا کو ناز ہے, اس نے تو وہ سجدہ کیا, سارے بولو, اس نے تو وہ سجدہ کیا جس پہ خود خدا کو.
اپنے پیشوا کی بات نہ کروں، میرا سلسلہ نقشبند ہے، اس لیے مجھے نقشبندی کہتے ہیں۔ حاجی اصغر صاحب جب ملتے ہیں نہ نقشبندی صاحب کہتے ہیں، کوئی مجھے قاری صاحب کہتا ہے، کوئی حضرت صاحب کہتا ہے، یہ ساری میری نسبتیں ہیں۔ اور سلسلہ نقشبند کے جو پیشوا ہے نا وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ کون ہے سیدنا؟ سارے بولو کون ہے سیدنا؟ اور یہ وہ ہستی ہے انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے افضل و اعلیٰ۔ اب اپنے پیشوا کی بات کرنے لگا ہوں، کسی اور کی بات نہیں کر رہی۔ سیدنا صدیق اکبر نے حسین کو قدوں پہ اٹھا رکھا ہے، توجہ، حسین کو قدوں پہ اٹھا رکھا ہے، داڑھی مبارک کے ساتھ حسین کے قدم مس ہو رہے ہیں، قدوں پہ شہزادے کو اٹھا رکھا ہے۔ مولا علی کی نگاہ پڑ جاتی ہے، عرض کی ہے ابو بکر میرے نواز میرے شہزادے کو قدوں سے نیچے اتار دیجئے۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں علی کس واسطے؟ اس لیے کہ بے ادبی ہو رہی ہے، حسین کے قدم آپ کی داڑھی کے ساتھ لگ رہے ہیں۔ خدا کی قسم صدیق اکبر نے جو جواب دیا وہ جواب یاد رکھنے والا جواب ہے۔ صدیق اکبر کہتے علی نا 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 مجھے یہ سنت ادا کرنے دو، یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، میں تو اپنے آقا کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ آئے ہائے میں تو آقا کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ آقا نے بھی حسین کو کندھوں پہ اٹھایا، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اور سیدنا فاروق اعظم کی نظر پڑ گئی، یہ وہ ہستی ہے سیدنا فاروق اعظم کے جب اسلام قبول کیا میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا صحابہ آج اسلام کو 4 چاند لگے، آج اسلام کو 4 چاند لگے۔ خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں عاشقان مصطفیٰ کی ذکر اہل بیت میں آنکھیں تر ہو چکی ہیں، آنسو جاری ہے، یہ بخشش کی علامت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں مومن اور منافق کی پہچان کرنا ہوتی نا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، ہم ان کے سامنے ذکر اہل بیت کرتے، جن کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے پتہ چل جاتا یہ پکا مومن ہے۔ سرکار نے بھی کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے حسین کو۔ سیدنا فاروق اعظم کی نظر پڑتی ہے، سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں قبلی والے آقا دیکھیے نا حسین کے لیے سواری کتنی پیاری ہے۔ سرکار نے فرمایا ارے عمر سواری کی طرف نہ دیکھ اوپر سوار کی طرف خوبصورت ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، ہر بندہ بولے قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں، سارے بولو قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ جب یزید جیسا فاسق و فاجر تخت حکومت پر بیٹھا، آج ہر بندہ یزید کی مذمت کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ یزید کی مذمت جتنی ہو تھوڑی ہے، کیونکہ یزید نے وہ کام کیا ہے، یزید نے وہ ظلم کیا کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ارے لیکن یہاں پر یہ بھی آپ کی میں ذرا اصلاح کرتا چلا جاؤں، جو برا کام کرے اس کی مذمت کرو، او دے اوتے جتنا چکڑ سٹ سکدے ہو سٹو، پر او دے اوتے سٹو جڑا برا کام کرے، پھر انہوں امیر المومنین نہ آکھو۔ آج لوگ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، ارے کب بختو اس نے تو 6 ماہ کے علی اصغر پر بھی ترس نہیں آیا، اسے عمر محمد پر بھی ترس نہیں آیا، وہ امیر المومنین نہیں، وہ کذاب شیطان ہے۔ آج اس لیے تو لوگ اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھتے،
لیکن آج ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کا نام حسین رکھ دیا جائے. یزید پر لعنت رب نے بھی بھیجی ہے، ہر ایک کو لعنت بھیجنی چاہیے اور قیامت تک لعنت بھیجی جا رہی ہے، اور حسین کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. جب وہ وقت آ گیا جب یزید جیسا فاسق و فاجر تخت حکومت پر بیٹھتا ہے، ارد گرد دوسرے چٹھیاں لکھنی شروع کر دی، میں اپنے باپ کا جانشین مقرر ہو چکا ہوں، لہذا آؤ میرے ہاتھ میں آ کر بیعت کرو. ایک چٹھی اس نے گورنر مدینہ ولید کے نام بھی لکھی، جس کے اندر پیغام یہ ہے، میسج یہ ہے، حسین آ جاؤ، آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، اگر بیعت نہیں کرتے ہو تو پھر سر قلم کر کے ان کا میرے پاس لے آیا جائے. جب ولید جو ہے چٹھی لے کر آقا حسین کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، حسین کی رگوں میں بھی علی شیر خدا کا خون موجود ہے، پیکر حجاب کا خون موجود ہے، داماد مصطفیٰ کا خون موجود ہے. جب لیٹر پڑھا خون حیدری جوش مار جاتا ہے. فرمایا ولید، اس یزید پلید کو کیا پتا کن ہاتھوں کی بیعت کا وہ مطالبہ کر رہا ہے. ارے یہ تو وہ ہاتھ ہے جب کبھی میرے آقا قریب پیار کے در آتے حسین کے ہاتھوں کے بوسے لے لیے جاتے ہیں. حسین اپنے نانا جان کا شہر مدینہ تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اپنا ہاتھ بے دین کے ہاتھ میں نہیں دے گا. بے دین کے ہاتھ میں، اونچی آواز میں بولو، بے دین کے ہاتھ میں. اور بے دین نال ساڈا کوئی تعلق نہیں، ساڈا تعلق حسین نے نال. کہہ دو سبحان اللہ. ہمارا تعلق حسین سے ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا. ادھر یزید بیعت کا مطالبہ کرتا ہے. حسین کا عقیدہ دیکھیے، نظریہ دیکھیے. حسین کہتے ہیں یہ شہر بڑا مقدس ہے، جس شہر میں حسین رہتے ہیں اس شہر کا نام ہے مدینہ منورہ. مدینہ منورہ. سرکار نے بھی ہجرت کی، مکہ سے مدینہ آئے. ذرا یہ موضوع بھی ذرا سامنے رکھے نا. سرکار نے بھی ہجرت کی، مکہ سے مدینہ آئے، دین کے لیے آئے. کس کے لیے؟ دین کے لیے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نہ اپنی آن کی خاطر، نہ اپنی جان کی خاطر انہوں نے وطن کو چھوڑا تھا، فقط دین و ایمان کی خاطر. حسین نے کہا اب مجھے نانا جان کی سنت پہ عمل کرنا ہے، مدینہ منورہ کو چھوڑنا ہے. اب یہاں پر حاجی تاج صاحب یہ حج کر کے آئے ہیں، یہ جو 8-10 دن مدینہ شریف رہتے ہیں حاجی، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اب آپ نے وطن واپس جانا ہے یا مکہ شریف جانا ہے، تو خدا کی قسم وہ حاجی تڑپ اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو وہ جگہ ہے کہ جو جگہ جنت کی گلیوں سے بھی افضل ہے. اب یہاں سے ہمیں نکلنے کو کہا رہے ہیں. اس ہستی کا بھی ذرا اندازہ لگائیے جس ہستی کا بچپن بھی مدینے کے اندر گزرا، جوانی بھی مدینے کے اندر گزری، عمر تقریباً 50 سال سے زائد ہو چکی ہے، بڑھاپا آ چکا ہے. اب وہ مدینہ کو چھوڑے تو یہ ان کی کیفیت وہی بتا سکتے ہیں. اللہ اکبر. قربان جائیں. آقا حسین نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا، فرمایا آج رات آخری رات ہے، صبح کا سورج ہم مدینے سے کوچ کر جائیں گے، اپنی منزل کی طرف جانا ہے. آپ کی پیاری بہن، آپ کی ہمشیرہ حضرت بی بی زینب جو ہے وہ بھی ساتھ ہے. رات کی تاریکی ہے، آقا حسین جو ہے گھر سے نکلتے ہیں، ہمشیرہ زینب آگے ہو جاتی ہے، آگے ہو کر عرض کرتی ہے بھائی حسین رات کی تاریکی میں آپ کدھر
جا رہے ہیں. فرمایا آج رات ہم نے مدینہ منورہ کے اندر بسر کر دی ہے, صبح مدینہ کو چھوڑ جانا ہے. میرا جی چاہتا ہے جاتے جاتے ذرا دادا جان کے روزہ اطہر پہ آخری سلام عرض کر دیا جائے, آخری سلامی پیش کر دی جائے. ہمشیرہ زینب نے کہا آپ بھائی اکیلے نہیں جائے گی, آپ بھائی اکیلے نہیں جائے گے, آپ کی بہن جو ہے زینب بھی آپ کے ساتھ جائے گی, کیونکہ میں نے ابا فاطمہ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میری ابا جان نے فرمایا میری بیٹی زینب تو نے حسین کا ساتھ مدینہ کی گلیوں سے لے کر کربلا کی گلیوں تک حسین کا ساتھ دینا ہے, اور قیامت تک دنیا کی عورتیں زینب کے حوصلے پر فخر کرتی ہیں اور زینب کو خراج تحسین پیش کرتی ہے, سلام پیش کرتی ہے کہ انہوں نے بہن ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. اللہ اکبر, قربان جائے. حسین نانا جان کے روزہ اطہر پر کھڑے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. صلاۃ و سلام عرض کیا جاتا ہے, الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پھر عرض کرتے ہیں کملی والے آقا یا رسول اللہ آج وہ آپ کا شہزادہ آ گیا ہے. کملی والے آقا جس کی خاطر آپ نے سجدہ لبا کر دیا تھا, کملی والے آج وہ آپ کا شہزادہ آ گیا ہے جس کے لیے آپ نے سجدہ لبا کر دیا تھا, جس کے لیے آپ نے خطبہ چھوڑ دیا تھا, جسے آپ کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے. کملی والے آقا آج وہ آپ کا شہزادہ آ گیا ہے, آخری سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہے. بڑا کٹر سفر ہے, دشوار راستہ ہے, دعاؤں کی التجا ہے. آقا حسین کے روزہ اطہر کے قریب آپ کی لخت جگر آپ کی صاحبزادی نبی سکینہ سرکار کے روزہ اطہر کی جالیوں سے لپٹی ہے اور رو کر عرض کرتی ہے کہ چب کے جالی اے روزے والے تے کر دیے عرض ہے سکینہ اے کبلی والے چھٹ چلے آئے او تیرا اے شہر مدینہ. آقا حسین واپس گھر تو آتے ہیں لیکن سکون نہیں آ رہا, ہلچل ہے. پھر رات کی تاریکی میں باہر نکلتے ہیں, توجہ, پھر باہر نکلتے ہیں. آپ کی ہمشیرہ زینب پھر کھڑی ہیں. فرمایا بھائی اب ادھر چل دیے. عرض کی بہن زینب ذرا جی چاہتا ہے صبح مدینہ چھوڑ جانا ہے, ذرا جی چاہتا ہے ابا فاطمہ کی قبر پر بھی حاضری ہو جائے, ابا جان کو بھی سلام پیش کر دیا جائے, اپنی پیاری ابا جان کی قبر کی زیارت کر لی جائے. دوبارہ پتہ نہیں ابا جان کی قبر کی زیارت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. آپ کی ہمشیرہ زینب بھی ساتھ ہے. حسین ابا جان کے قدموں میں کھڑے ہیں, حسین ابا جان کے قدموں میں کھڑے ہیں اور رو کر عرض کرتے ہیں اے ابا جان آج وہ تیرا لال آ گیا ہے, آج وہ تیرا لخت جگر آ گیا ہے. اے ابا جان جسے تو نے قرآن کی لوریاں دے کے پروان چڑھایا ہے, اے ابا جان آج وہ تیرا شہزادہ آ گیا ہے جس کی تو زلفیں سنوالا کرتی تھی, جس کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی. اے ابا جان آج وہ تیرا شہزادہ آ گیا ہے, آج وہ تیرا لال آ گیا ہے. اگر گھر سے باہر نکل جاتا رو رو کے برا حال کر لیا کرتی تھی. اے ابا آج وہ تیرا شہزادہ آ گیا ہے, آخری سلام کرنے کے لیے آیا ہے, دعاؤں کی التجا کرتا ہوا جا رہا ہے. اتنے میں اونگ لگ جاتی ہے. بھائی صاحبہ خواب کے اندر جلوہ گر ہے. فرمایا حسین گھبرانا نہیں ہے, تیری ماں کا تجھ سے وعدہ ہے جب شبر لیل تجھے گھوڑے سے میدان کربلا میں گرائے گا تیری ابا جان کی گود کربلا کے میدان میں حاضر ہو جائیں گے. اللہ. حسین واپس آتے گھر والوں کو بلایا, فرمایا اگر کوئی رکنا چاہتا ہے رک سکتا ہے. اے جڑے ناتھان شیر پڑھ دینا
جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، میری انہوں نے نہیں لگتی، کیونکہ میں بندہ سیدھا، ٹیڑے بندے نہ میری نہیں لگتی. جڑا بندہ سیدھا ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، میرے سر دا تاج ہے. دھوکا انہوں دے ویدا جنوں پتہ نہ ہوے، دھوکا انہوں دے ویدا جنوں پتہ نہ ہوے. تے حسین نوں تے سارا پتہ ہے، نکے ہوندے تو پتہ ہے. زور نال بولو، دو ہاتھ اٹھا کر بولو حسینیت، سارے بولو حسینیت. حسین کو پتہ ہے کہ میرے امتحان کا وقت شروع ہو رہا ہے. فرمایا تم میں سے جو رکنا چاہتا ہے رک سکتا ہے. حسین کسی کے اوپر جو ہے زبردستی نہیں کرے گا، حسین اپنی منزل کی طرف جائے گا. جو رکنا چاہتا ہے رک سکتا ہے. صبح کا سورج طلوع ہو گیا، نماز فجر ادا کرنے کے بعد اونٹوں پہ سوار لادا جا رہا ہے. اس وقت مدینہ منورہ کے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے آج مدینے کی بہار مدینہ کو چھوڑ کر جا رہی ہے. جتنے نوجوان ہیں سارے علی اکبر کے قدموں میں گر جاتے ہیں، حضرت قاسم کے قدموں میں گر جاتے ہیں. جتنی مائیں ہیں، جتنی بہنیں ہیں، جتنی بیٹیاں ہیں، حضرت بی بی زینب کے قدموں میں گر جاتی ہے، حضرت سورہ کے قدموں میں گر جاتی ہے، حضرت شہربانو کے قدموں میں گر جاتی ہے. اور رو کر سارے عرض کرتے ہیں مدینے کی بہار آپ سے ہے، آپ حضور کی آل اولاد ہو، خدا کے لیے مدینہ کو چھوڑ کر مت جائیے. مدینے کا سکون آپ کے ساتھ ہے، مدینے کی بہاریں آپ کے ساتھ ہیں. میرے آقا حسین نے فرمایا آپ کی محبتیں اپنی طرف ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن حسین کو اپنے امتحان کی فکر پڑی ہے. سرکار مدینہ کی بشارت تھی کہ حسین وہ امتحان دے گا اور اس امتحان سے حسین کامیاب بھی ہوگا. حسین اونٹوں پہ سامان لاتے ہیں. اب ذرا دلوں کو تھام کر بیٹھیے، ابھی میں کربلا کی طرف چلنے لگا ہوں. دوستان محترم، میرے آقا حسین اونٹوں کو چلنے کا اشارہ کرتے ہیں، لیکن اس وقت آپ کی بیمار صاحبزادی، لاچار صاحبزادی حضرت بی بی صغرا رو پڑتی ہے. رو کر عرض کرتی ہے بابا حسین خدا کے لیے مجھے بھی ساتھ لے جائیے، مجھے یہاں مدینہ کے در اکیلے مت چھوڑ جائیے. میں بیمار ہوں، مجھے کوئی دوائی لا کر دینے والا نہیں ہے، میری کوئی بیمار پرسی کرنے والا نہیں ہے، میری کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے. خدا کے لیے مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کے مت جائیے. جبکہ آپ کے ساتھ ویر علی اصغر بھی جا رہا ہے، ویر علی اکبر بھی جا رہا ہے، اللہ پھپھی زینب بھی جا رہی ہے، اونو محمد بھی جا رہے ہیں، چچا عباس بھی جا رہے ہیں، بھائی قاسم بھی جا رہے ہیں. میں اکیلے مدینہ میں نہیں رہ سکتی. حسین نے اپنی لگتے جگر اپنی صاحبزادی کو اٹھا لیا. فرمایا میری بیٹی صغرا تو بیمار ہے، تو سفر نہیں کر سکتی ہے، بڑا کٹھن سفر ہے. تجھے کیا پتا تیرے بابا جان نے امتحان دیتا ہے کہ مشکلات میں سے ابھی گزرنا ہے، لیکن تجھ سے میں وعدہ کرتا ہوں ایک بابا تیرا ویر علی اکبر آئے گا، تجھے ساتھ مدینہ سے لے جائے گا. لیکن تقدیر پکار پکار کے کہہ رہی ہے اے صغرا ان ویروں کے چہرے جی بھر کر دیکھ لے، نہ تجھے ویر علی اکبر دیکھنے کو ملے گا، نہ ویر علی اصغر دیکھنے کو ملے گا، نہ بابا حسین دیکھنے کو ملے گا، نہ یہ تیری پھپھی زینب تجھے دوبارہ ملے گی. ان شہزادوں کے چہرے جی بھر کر دیکھ لے. اللہ اکبر. حسین اپنی لخت جگر کو حوصلہ دیتے ہوئے، تسلیہ دیتے ہوئے قافلے کو چلنے کا اشارہ دیتے ہیں. ادھر عارف کھڑی کی روح تڑپ جاتی ہے، روبی کشمیر کی روح تڑپ جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں منزل دور تے آنکھیں پیڈے. یارو زور نہ کہہ جو سبحان اللہ. کل میں چوئی سلمان صاحب کے پاس رات کے وقت آتا ہوں، کبھی کبھی رات کو آتا ہوں، کبھی دن کے وقت آتا ہوں. رات کو آیا تو کہتے ہیں قاری صاحب آج بڑے تیار ہوئے ہیں. میں نے کہا رات جہلم کے اندر پروگرام ہے، کیونکہ جہلم کا میں خطیب ہوں اور خطیب رہوں گا. کہہ دو سبحان اللہ. اگر کوئی جو مرضی کہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمارے وہ بھائی ہیں. چکر نہیں سکڑنا چاہیے، پیار کرنا چاہیے کہ پیار کرو تھے، کیونکہ پیار تو اس واسطے کرنا ہے کہ کملی والا راضی ہو جائے، مدینے والا راضی ہو جائے.
رات کو میں نے 2.25 گھنٹے، یہ ہمارے اشرف صاحب نے ان کا بیٹا میرے ساتھ میں ان کی گاڑی پر گیا، 2.25 گھنٹے ذکر اہل بیت کیا، اور خدا کی قسم مسجد کے در و دیوار بھی جو ہے ذکر اہل بیت میں آنسو بہا رہے تھے۔ پھر پرسوں رات دن گھنٹوں سے ذکر اہل بیت جاری ہے، اللہ کا کرم ہے اور مدینے والی سرکار کا صدقہ ہے، ان کی آل کا صدقہ ہے کہ گلا بالکل ایسے ہے جیسے تر و تازہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ گھنٹوں ذکر اہل بیت کیا جا رہا ہے۔ رب کو بھی پتا ہے یہ بندہ دل کی گہرائیوں سے میرے محبوب کی آل سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ خدا کی قسم روبی کشمیر بھی طرف اٹھے، ہر بندہ طرف اٹھا، منزل دور کے آنکھیں پینڈے سید چکیا تہارا بچ دروازے بی بی سغرا پہ کرتی رہی ہے پکارا۔ ایک بار زور نال کہہ دو سبحان اللہ۔ 1 گھنٹہ اتنے بھی میرے کھلوتے ہو گئے تے کڑی میرے سامنے ہے، اور میں سوچ رہا کہ میں جاواں کہڑے پاسے۔ آئیے تے مدینے اگے نکلنا ہے، مکے جانا ہے، مکیوں کوفے جانا ہے، کوفے پھر کربلا جانا ہے، لیکن زندگی رہی نا، کیونکہ محفل تے اللہ انہاں نوں صحت دے۔ الحاج چودھری امتیاز حسین صاحب دے گھر کوئی محفل سجے گی تے انشاءاللہ ذکر اہل بیت ہے جڑا بقیہ موضوع ہے، کیونکہ وقت دا مینوں بڑا خیال ہوتا ہے۔ 1 گھنٹہ صرف ذکر اہل بیت ہویا تے آئیے سرکار دی سواریاں کے جانا ہے۔ انشاءاللہ اس مہینے دے اندر کسی گراہ دے کسی بھی گھر محفل ہوئی تے انشاءاللہ یہ بقیہ موضوع تے مزید ذکر اہل بیت ہوے گا۔ بس اختتامی اشعار نے کہ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، اور مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، اور تاجدار اجمیر پکار اٹھے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، ارے سرکار بتا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائے مصطفیٰ۔